اچھا تو نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ ہے ہمارا اس میں فائل کی اقسام. تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں فائل جو ہے اس کی 4 بیسک اقسامز ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ جو ہے نا اس وجہ سے میں نے یہ والا ٹاپک, اب ویسے تو گرامر جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسٹینسو ہے, چاہے وہ انگلش گرامر ہے یا اردو گرامر ہے, لیکن یہاں پر میں نے جو ہے وہ پاسٹ پیپر کا انالیسس کیا, اور جو یہاں سے جو میجر ایریاز ہیں یعنی کہ جہاں سے کوسچنز جو ہیں وہ ریپیٹ ہوئے ہیں, تو وہ یہ ایریاز ہیں. ٹھیک ہے, جو ٹاپکس مطلب میں آپ کو بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے, موسٹ ریپیٹڈ کوسچنز. ٹھیک ہے, فرام دس ایریا. اچھا تو یہاں پر میں نے جیسے کہ بتا رہی ہوں کہ 4 جو ہیں وہ اقسام ہیں. اس میں فائل کی اقسام. ٹھیک ہے, اس میں فائل مفرد, اس میں فائل مرکب, اس میں فائل قیاسی, اور اس میں فائل سماعی. ٹھیک ہے, تو اب جو ہے بیسک ان کا کانسیپٹ میں آپ کو دیتی ہوں. آپ لوگ بے شک میں جانتی ہوں کہ جو گرامر ہوتی ہے, اسپیشلی جو اردو گرامر ہوتی ہے, کیونکہ اس میں نا ورڈز ایک دوسرے سے جو ہے وہ ملتے جلتے بھی ہیں, تو ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے ان کو نا یاد رکھنے میں. ٹھیک ہے, مکس ہو جاتا ہے انسان. تو آپ لوگ جو ہے وہ ایک نشانی لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ اس میں فائل مفرد جو ہے یہ ایک فرد سے نکلا ہوا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ کر اگر آپ پڑھیں, وہ اسم ہوتا ہے جو لفظ واحد کی صورت میں ہو. ٹھیک ہے, کسی ایک فرد جس طرح ہوتا ہے اس پر مشتمل ہو. ٹھیک ہے, ہم بات جو ہے وہ بہت ساروں کی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ورڈ جو ہے وہ ایک سنگولر ہوتا ہے. ٹھیک, جیسے کہ بہت سارے ایسے پلورل لوگوں کے لیے, ٹھیک ہے, پلورل چیزوں کے لیے ہم لوگ جو ہے وہ ایک ورڈ یوز کرتے ہیں. اب ہم یہاں پر مثالیں دی ہوئی ہیں, ڈاکو, چور. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ لوگوں کو میں دکھاتی ہوں. اب یہ ورڈ جو ہے نا وہ ڈاکو, اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جو ہے فلاں ایریا سے ڈاکو آ رہے تھے. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں میں بات تو بہت سارے بندوں کی کر رہی ہوں, ڈاکوؤں کی کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, لیکن جب میں بتا رہی ہوں تو ایسے نہیں کہہ سکتی کہ بہت سارے ڈاکوؤں یا کیا آ رہے, ڈاکو آ رہے تھے, مطلب سنگل ورڈ یوز کیا. اس طرح جو ہے ظالم کے ہیں کہ پہلے زمانے کے جو لوگ تھے یا بادشاہ تھے وہ بہت ظالم ہوا کرتے تھے, مطلب پلورل کی بات ہو رہی ہے لیکن سنگولر ورڈ جو ہے وہ یوز ہو رہا ہے, تو اس کو کہتے ہیں اس میں فاعل مفرد. ٹھیک ہے, اس میں فاعل آپ کو پتہ ہے نا کہ فاعل کام کرنے والے کا نام. ٹھیک ہے, اسم نام. تو اچھا نیکسٹ ہے اس میں فاعل مرکب. اب مرکب جو ہے ہم کمپاؤنڈ چیز کو کہتے ہیں جو 2 یا 2 سے زیادہ ورڈ سے مل کر ایک چیز بنی ہو. ٹھیک ہے, مجموعے کو. تو اب یہاں پر ہے مثال کچھ ورڈز کی, جیب کترا, بازیگر. ٹھیک ہے, کاریگر. اب ورڈ ایک ہے لیکن 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے. صحیح ہے, 2 حرف سے, حرف جو ہیں 2 حروف سے مل کر ایک لفظ بنا ہے. صحیح. تو اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے اس میں فاعل قیاسی. یہ ایک ایسا ورڈ ہے, اس میں فاعل ہے جو کہ کسی مصدر سے بنتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے کھانا سے کھانے والا, سونا سے سونے والا. ٹھیک ہے, تو اس طرح. اب ہے نیکسٹ ہمارے پاس اس میں فاعل سماعی. اب سماعی یہ ہے سماعت سے نکلا ہے, جیسے کہ جو سننے میں جو ورڈ آتا ہے نا وہ اس کی, یعنی کہ آپ کو اس کا یہ وہ ہے کہ جو چیز ہم نا مطلب لوگوں نے کہہ کر بنا لی ہو. ٹھیک ہے, جو ہم نے سنی سنائی چیز جو ہے. اس میں اب اگزامپل آپ لوگ نیچے دیکھیں کہ شتر بان. ٹھیک ہے, فعل بان, گویا, گویا کہ یہ ہو گیا. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس ورڈ کا اسپیسیفک کوئی میننگ نہیں ہے, لیکن لوگوں نے اس کو نا بول چال میں جو بنا دیا نا اس کو, تو سنی سنائی بات جس طرح ہوتی ہے. نیکسٹ ہے کہ فاعل اور اس میں فاعل میں کیا فرق ہے. فاعل جو ہے وہ کام کرنے والے کو کہتے ہیں, اور اس میں فاعل اس کام کرنے والے کے اسم یعنی کہ نام کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, فاعل ہے ہمیشہ جامد اور کسی کام, جیسے کہ میں حامد نے اخبار پڑھا, حامد جو ہے نا, ٹھیک ہے, وہ اس میں کیا ہو گیا, فاعل ہو گیا. ٹھیک, اور نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں. ویٹ, اچھا اب ہم یہاں پر جو ہے وہ اس میں فاعل کی بات کرتے ہیں. اس میں فاعل اور فاعل کا میں نے بتایا نا فرق کا, جس طرح اس میں فاعل وہ ہوتا ہے جیسے کہ لکھنا سے لکھنے والا. ٹھیک ہے, لکھنے والا, پڑھنے والا, سونے والا, اس طرح کا. ٹھیک ہے, اور وہ جو ہے وہ بیسک ایک نام ہوتا ہے فاعل, کسی کا نام لے کر ہم کچھ کہتے ہیں.
ٹھیک ہے. اب جیسے کہ اگزامپل ہے لکھنے والے کو لکھاری کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح ایک نام دیا گیا ہے کسی کام کرنے والے کو. ٹھیک ہے. اب اس کے علاوہ جو ہے کھانے والے سے تو نہیں, یہاں پر ایک اور چیز ہے, جیسے کہ یہاں پر ورڈ ہے پہرے دار. پہرا دینے والے کو پہرے دار کہا جاتا ہے. ایک اس میں فائل ہے یہ. ٹھیک ہے, اور فائل کیا ہے, پہرا دینے والا, وہ پہرا دے رہا تھا, تو وہ جو ہے وہ فائل ہے. ٹھیک ہے, حامد پہرا دے رہا تھا, اس طرح. نیکسٹ ہے ہمارے پاس اس میں مفعول. اس میں فائل تو یہ ہو گئے نا, جیسے کہ میں نے بتایا کہ ایک اسپیسیفک نام رکھا ہوا ہے کسی کام کرنے والے کا. مفعول وہ چیز ہوتی ہے جو کسی کام کو ظاہر کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو مفعول کہتے ہیں. جیسے کہ دیکھنے سے دیکھا ہوا, سویا ہوا, ٹھیک ہے, پڑھا ہوا, یہ مفعول ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے عربی میں اس میں مفعول کون کون سے, مظلوم, مقتول, مخلوق, ٹھیک ہے, یہ مکروز, ٹھیک ہے, یہ سب آ گئے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس اس میں مفعول کی اقسام. جب ہم اس میں مفعول کی اقسام کی طرف آتے ہیں تو ہمیں دو چیزیں ملتی ہیں. ایک اس میں مفعول قیاسی اور ایک سماعی. سماعی پھر سننے سے وہ ہے مراد ہے. اچھا, اور اس میں قیاسی کیا ہے کہ جو قاعدے کے مطابق مصدر سے نہ بنا ہو. ٹھیک ہے, مصدر سے بنا ہوا ہو, اسے کہتے ہیں مفعول قیاسی. جس طرح لفظ جو ہے وہ لفظ کے بعد اگر ہوا ہے, یعنی کہ پڑھنے سے پڑھا ہوا, لکھنے سے لکھا ہوا. ٹھیک ہے, یہ نشانی آپ رکھیں تو یہ کیا ہو جائے گا, اس میں مفعول قیاسی. جب سماعی کی بات کرتے ہیں تو یہ جسٹ جو ہے وہ بول چال میں آیا ہوا ہوتا ہے, باقاعدہ یہ مصدر سے ایک رولز کے تحت جو ہے وہ نہیں بنتا. صحیح ہے. تو اس میں جو ہے ہمارے پاس کون سے ایگزامپل ہیں, آگے ہوں گے ہمارے پاس اس کی ایگزامپلس. اچھا, تو اس کی ایگزامپلس یہ دی گئی ہیں ہمارے پاس کہ مظلوم, ٹھیک ہے, دل جلا, دم کٹا. ٹھیک ہے, دل جلا یعنی کہ ایک ایسا ورڈ ہے کہ یعنی آپ دیکھیں نا, مطلب جس کے نا اسپیسیفک کوئی میننگ نہیں ہے کہ کسی رولز کے یا میننگ کے تحت اس کو یہ نام دیا گیا, نہیں, بلکہ ہم لوگ بول چال میں ایسا ورڈ یوز کر دیتے ہیں کہ اور کیا کہہ دیتے ہیں, جیسے کہ عام کسی کی لینگویج میں من ٹھرا, کہ ٹھنڈا, مطلب دل کو ٹھنڈا کر دینے والا. ٹھیک ہے, اس ٹائپ کا. اچھا, نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس یہاں آ جاتا ہے, پہلے جو تھا وہ ہم نے فاعل اور اس میں فاعل کا فرق پڑھا تھا. اب ہمارے پاس جو فرق ہے وہ مفعول اور اس میں مفعول کا ہے. ٹھیک ہے, جیسے کسی چیز پر کام کیا گیا ہو اس کو مفعول کہتے ہیں. ٹھیک, ہمیشہ جامد ہوتا ہے, جیسے کہ عرفان نے اخبار پڑھا. ٹھیک ہے, اخبار پڑھنا, خط لکھنا, کتاب پڑھنا, تو یہ سب مفعول ہو گئے. ٹھیک, اور اس میں مفعول یہ ہوتا ہے کہ قاعدے کے مطابق کسی مصدر سے بنا ہو. ٹھیک ہے, جیسے کہ پڑھنا سے پڑھا ہوا, کتاب پڑھنا پڑھی ہوئی. ٹھیک ہے, سونا سے سوئی ہوئی, اس طرح. اب نیکسٹ ایک چیز امپورٹنٹ ہے اس میں استفہام. ٹھیک ہے, اس سے بہت کوسچنز آتے ہیں, یہاں سے جو ہے وہ پاس پیپر میں بہت کوسچن آ گئے ہیں. یہ جو ہے وہ کوسچن مارک, ٹھیک ہے, سوالیہ جو نشان جن میں اینڈ پہ ہوگا وہ استفہام کہلائیں گے. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ کیا ہو گیا, کیوں ہوا, تم کیوں گئے, اس کا کیا نام ہے, کیا, کیوں, کب, کہاں, کیسے وغیرہ. صحیح, تو یہ ہو گیا. اب جو ہے نیکسٹ پورشن ہمارے پاس آتا ہے موسٹ امپورٹنٹ, وہ ہے کلام کا. ٹھیک ہے, یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے ہمارے پاس, بہت زیادہ یہاں سے کوسچنز آتے ہیں. کلام جو ہے وہ کسی سے بات چیت یا گفتگو کا جو انداز ہے, ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کو مرکب بھی بولتے ہیں. کلام کی بیسکلی دو قسمیں ہیں, کلام ناقص اور کلام تام. ناقص جو ہے وہ ایسے کو کہتے ہیں جملوں نامکمل جو جملے ہوں. ٹھیک ہے, جیسے گھر کا بھیدی, دودھ کا دودھ. اب اس میں نہ کوئی سینس نہیں بن رہا کہ یہ کیا چیز ہے یا کیا بات کی گئی ہے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ جو ہے ایک اور یعنی کہ بامانی ہے, تو بے معنی ہے جن کا میننگ لیس ہے, ان کے ساتھ کسی میننگ فل کلاس کو لگانا جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے, تب جا کر جو ہے وہ اپنا میننگ دیں گے. جبکہ جب ہم کلام تام کی بات کرتے ہیں تو یہ مکمل جملے ہوتے ہیں, یہ اپنے آپ میں ہی مکمل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کمپلیٹ سینٹینسز ہوتے ہیں, کمپلیٹ. صحیح ہے, تو اس میں جیسے کہ علم, اس میں کیا ہے, دودھ کا دودھ, پانی کا پانی, تو یہ ایک کمپلیٹ سینس دے رہا ہے, دودھ کا دودھ, پانی کا پانی. جیسے کہ محاورے ہمارے پاس ہوتے ہیں, گھر کا بھیدی,
लंग का ढाई, देखें एक कंप्लीट सेंस है, तो इसको कलाम ताम कहते हैं। अब मुरक्कब नाकिस की जो इकसाम है मज़ीद, ठीक है, नाकिस वो ना जो एक मीनिंग लेस होता है, जो अधूरा होता है, ठीक है, मुकम्मल नहीं होता, उसमें जो है वो इसकी 9 बेसिकली टाइप्स हैं। और ये टाइप्स तो हैं आप लोगों को याद करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मैंने देखे हैं कि इसमें ना पास्ट पेपर में एमपीटी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं। और क्वेश्चन जो है वो ऐसे नहीं कि आपको आप इसकी डेफिनेशन रट्टे लगा लें, इस तरह समझे ना कि आपको एग्जांपल दी जाती हैं और फिर नीचे पूछा जाता है कि ये किस चीज़ की मिसाल है, ठीक है। तो ऊपर आप लोगों को इनमें से ऑप्शंस दिए जाएंगे। इसमें हम लोग फर्स्ट देखते हैं मुरक्कब इजाफ़ी, तो वो वर्ड से ही ज़ाहिर है, इजाफ़ी से, कि किसी चीज़ का कोई एक्स्ट्रा चीज़ हो, ठीक है, एक्स्ट्रा चीज़ लगाना। दो टर्म्स इसमें यूज़ की जाती हैं, मज़ाफ़ अलिया और दूसरा जो है दूसरी हर्फ इजाफ़त, ठीक है। इजाफ़त इजाफ़े को कहते हैं, और ये वो होती है जो दो चीज़ों को मिलाकर एक ताल्लुक़ बनाती है, तो उसको इजाफ़त कहते हैं, ठीक है। हर्फ इजाफ़त के बीच में और मज़ाफ़ अलिया एक उन दोनों के बीच में जो है एक ताल्लुक़ जो पैदा करता है वो इजाफ़त कहलाता है, ठीक है। अब एक एग्जांपल है कि असेंबली का मेंबर, ठीक है, असेंबली जो है वो मज़ाफ़ अलिया है, मेंबर जो है वो हर्फ इजाफ़त है, और का जो है ना ये का जो है वो इजाफ़त है, जो कि इन दोनों को जब आपस में मिला रहा है, ठीक है। अब है मुरक्कब तौसीफ़ी, तौसीफ़ वर्ड जो है वो सिफ्त से ज़ाहिर है, ठीक है, सिफ्त। मुरक्कब तौसीफ़ में क्या होता है, एक सिफ्त होता है, एक मौसूफ़ होता है, ठीक है। मौसूफ़ कौन सा होता है, अब फॉर एग्जांपल लंबा आदमी, ठीक है, लंबा जो है वो उसकी सिफ्त है और आदमी जो है वो उसकी मौसूफ़ है, वो बंदा, ठीक। थर्ड है हमारे पास मुरक्कब अददी। इसमें जब हम देखते हैं कि अदद यानी कि इसमें क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी किसी चीज़ की जो है वो बताई गई हो, मिकदार कितनी है, ठीक है, कितनी स्ट्रेंथ है, इस तरह 10 कुर्सियाँ, इसमें 10 जो है वो मुरक्कब अददी है, ठीक है, ये अदद है, सही है, इस तरह। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास है कुछ नेक्स्ट जो हमारे पास इसकी एग्जांपल है मुरक्कब अतफ़ी, ठीक है, ये फिर वही है कि मातूफ़ अलिया और जो हरूफ अतफ़ हैं उन दोनों के दरमियान जो है वो इन दोनों को जोड़ने वाला, ठीक है। और वो किस चीज़ के ज़रिए, कौन से हरूफ हैं, वो है वाओ और नीस, ठीक है, जो दो जुमलों को जोड़ता है। अतफ़ मीन जोड़ना, वाओ और या, इस तरह। मुरक्कब जारी जो एक वर्ड जिससे ये ज़ाहिर हो कि कोई चीज़ जो है वो कंटिन्यू है, सही है। इशारी का मतलब है कि वो उस, ठीक है, ये इशारे हैं। और मुरक्कब इम्तिज़ाजी ये दो लफ्ज़ मिलकर जो है वो एक लफ्ज़ बनाते हैं, कंपाउंड वर्ड, सही है। जैसे कि फैसलाबाद, ये एक फैसल और एक आबाद, ये दोनों मिलकर जो है वो एक वर्ड बनाते हैं, सही, तो ये हो गया। नाइन्थ जो है लास्ट वन, वो हमारे पास इसकी ये एग्जांपल है, ताबे मौजूए मतबू, ठीक है, वो मुरक्कब है जो दो बामानी लफ्ज़ों से मिलकर बने, मसलन ज़ोर और शोर, ठीक है, खेल कूद, चीखो पुकार, सही है, दो लफ्ज़ों से मिलकर, तो उसको क्या कहते हैं, मौजू मतबू। चलें अब हम चलते हैं कि कलाम ताम की तरफ। वो सारा था कलाम नाकिस, ठीक है। अब है कलाम ताम, ये सेकंड है, सेकंड वाला है कलाम ताम। इसमें दो आ जाते हैं, एक मसनद अलिया होता है जिसमें किसी शख्स या चीज़ का जिक्र हो, और एक मसनद होता है जिसमें किसी चीज़ के बारे में कुछ कहा जाए, ठीक है। आलम चन्ना बहुत लंबा था, इस जुमले में आलम चन्ना मसनद अलिया है और बहुत लंबा मसनद है, ठीक है। और मसनद अलिया हमेशा जो है वो किसी चीज़ का नाम होगा, किसी शख्स का नाम होगा, किसी चीज़ का, ठीक है, जिसके बारे में बात की जाती है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है जुमले की इकसाम। जुमले असमिया, फ़ालिया और दो दो एग्ज़ाम में असमिया मसनद और मसनद अलिया दोनों इसम होते हैं इसमें, ठीक है, इसम होते हैं। और इसके अलावा जो है
اس میں جملہ اسمیہ میں اور فعلیہ میں جو ہے وہ کچھ کام فعل کسی کام کی مطلب وہ کیا جاتا ہے. اچھا اب اس میں ایگزامپل دوں، جیسے خدا رحیم ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں دونوں جو ہے وہ اسم ہے، خدا بھی اور رحیم بھی. ٹھیک، جملہ اسمیہ جو ہے وہ اس کے یہ ایگزامپلس ہیں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. مبتدا، ٹھیک ہے، مبتدا کیا ہوتا ہے کہ سچ میں بڑی طاقت ہے، اس میں سچ جو ہے وہ مبتدا ہے. دوسری اس کی میں خبر، کسی چیز کی یعنی کہ بڑی طاقت جو ہے وہ کسی چیز کے بارے میں انفارمیشن دینا، خبر، ٹھیک ہے، کوئی انفارمیشن، انفو دینا، انفو کسی چیز کے بارے میں. فعل ناقص کا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ انکمپلیٹ چیز ہوتی ہے، یعنی کہ ایک ایسا کام، ایک ایسا آئیڈیا جو کمپلیٹ نہ ہو، انکمپلیٹ ہو، اس کو کہتے ہیں. میں نے پیچھے جیسے اسم کا بتایا تھا، یہ فعل کی وہ ہے، وہ اسم کی ایگزامپل تھی. اب ہمارے پاس جملہ فعلیہ کے کچھ اجزاء آ جاتے ہیں، جیسے کہ پیچھے میں نے ان کا بتایا. اس میں ہمیں پتہ ہے فاعل ہوتا ہے، مفعول، فاعل کام کرنے والا، مفعول جس پر کام کیا جاتا ہے، فاعل تام جس میں کیا ہوتا ہے کہ مکمل ہو جو اپنے کام ہے. اوپر کی مثالوں میں جیسے کہ جیسے اوپر انہوں نے بتایا ہے کہ جاوید نے چائے پی، جاوید فاعل، ٹھیک ہے، چائے مفعول جس پر کام کیا جاتا ہے، اور فعل تام کون سا کام، پینا، صحیح، پینا جو ہے وہ یہ ہے. اب ہے حروف. حروف تہجی جو ہے، حروف تہجی کی مستند اور مکمل تعداد جو ہے وہ 54 ہے، اور یہ بھی ایک ایم سی کیوز آ چکا ہے کہ اردو میں حروف تہجی کی تعداد کتنی ہے. صحیح ہے، یہ بھی آ چکا ہے ایم سی کیوز میں. اور اس کے علاوہ اس کی دو ایگزامپل ٹائپس آپ کو پتہ ہونی چاہیے، حروف تہجی ہجے کے مطابق اور حروف قواعد کے مطابق. صحیح، تو حروف تہجی جو ہے یہ دیکھیں الف سے لے کر یہ علامات جو ہیں حروف تہجی اس کو بولتے ہیں، الف سے لے کر یہ تک. اور قواعد کے مطابق کون سے ہیں؟ قواعد کے مطابق یہ حروف تہجی ہیں کہ حروف جار نے سے پر اوپر تک جن کے ذریعے جو ہے کنیکشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ چیز پریپوزیشن جن کو ہم کہتے ہیں انگلش میں. پریپوزیشن، عطف جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کنجکشن، ٹھیک ہے، کنجکشن انگلش میں، جو دو ورڈز کو جوڑتا ہے، دو جملوں کو، دو کلازز کو جوڑتا ہے. حرف بیان کہ ہے، کہ ایسے ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں. تشبیہ جو ہے وہ کمپیریزن ہوتا ہے، کمپیئر کیا جاتا ہے کسی چیز کو. تحسین کسی کو خراج تحسین پیش کرنا، ٹھیک ہے، اپریشیشن جو ہے، ٹھیک ہے، کسی چیز کو اپریشیٹ کرنا. اور حرف شرط، شرط یہی کہ اگر یہ ہو گیا، ٹھیک ہے، ایف کا ورڈ جب ہم انگلش میں یوز کرتے ہیں، ایف، وین، ٹھیک ہے، تب. یہ ہو گئے سارے آپ لوگوں کے پاس. اور نیکسٹ جو لاسٹ ون ہے ہمارے پاس وہ کیا ہے، اچھا وہ ہے یہ ٹرمز، ٹھیک ہے. یہ ٹرمز جو ہیں آپ لوگوں کو میں دکھاتی جاؤں. حمد جس میں خدا کی تعریف بیان کی گئی، اللہ پاک کی نعت میں رسول پاک کی تعریف. قصیدہ جو وہ کسی پرسنالٹی، کسی مشہور شخصیت یا پھر یعنی کہ کسی بزرگ کے بارے میں، بزرگ شخصیت کے بارے میں کوئی تعریفی جو کلمات ہیں ان کو بولتے ہیں. مثنوی جو ہے وہ کہتے ہیں چھوٹی سی ایک نظم کو مثنوی کہا جاتا ہے. مرثیہ کسی دکھ بھری نظم کو کہتے ہیں. غزل عشق کی شاعری کو کہتے ہیں. نظم جو ہے ایک مضمون ہوتا ہے، کسی چیز پر کوئی بھی ٹاپک ہو سکتا ہے، اس کا قطعہ جو ہے جس میں مطلع کے دو یا دو سے زیادہ اشعار ایک ہی مضمون کا ایک ہی تسلسل ہو اس میں، ٹھیک ہے. رباعی جو ہے وہ 4 مصروں والی نظم ہوتی ہے. مخمس 5 مصروں والی، مصدس 6 مصروں والی. داستان کوئی کہانی ہوتی ہے. ناول جو ہے وہ مسلسل طویل قصہ ہوتا ہے. افسانہ جو ہے وہ ایک مختصر کہانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ڈرامہ آپ کو پتہ ہے اسٹیج پر بیان کیا جاتا ہے. انشاء بھی ہلکا پھلکا مضمون ہوتا ہے. خاکہ کسی چیز کے بارے میں منظر کشی کرنا، ٹھیک ہے. مضمون کسی کے خیالات جو بھی ہیں ان کا اظہار کرنا رائٹنگ کے ذریعے. آپ بیتی، ٹھیک ہے، کسی کی خود پر جو مطلب جو کہانیاں وہ کرنا، لکھنا. سفر نامہ جو ہے وہ سفر کے واقعات وغیرہ. مکتوب نگاری کو خط لکھنا. اور سوانح عمری جو ہے وہ کسی عام یا خاص شخص کی حیات کا بیان، تفصیل بیان، ٹھیک ہے.
تو لاسٹ میں یہ آپ لوگوں کے پاس کچھ ٹرمز آ جاتی ہیں، اور ان ٹرمز سے میں کوسچنس اس طرح سے آئیں گے کہ آپ کو کوئی پوئٹری دی گئی ہوگی، ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوگا کہ نیچے بتانا ہوگا کہ یہ کیا ہے، ربائی کی قصہ میں مست سے کیا چیز ہے، ٹھیک ہے، وہ فکروں کو دیکھ کر آپ نے پہچان کرنی ہوگی۔ تو جب آپ لوگوں کو ان کی ڈیفینیشنز اچھی طرح سے ان کی پہچان ہوگی، ڈیفینیشنز آتی ہوں گی، تو پھر آپ کے پاس جو کچھ بھی آ جائے آپ ایزیلی جو اس کو کر سکتے ہیں۔ تو یہ آج وائنڈ اپ ہوتی ہے اردو، اور یہی والے جو ایک پارٹ 1 میں نے کل بتایا تھا، آج جو ہے وہ پارٹ 2 میں نے کمپلیٹ کر دیا ہے۔ تو اس سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں آئے گا، آپ زیادہ فل گرامر جو ہے اس کو نہیں کر سکتے، بھولتا ہے کچھ بھی ہے تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں بس یہ کہ جو میں نے بتائیں اس کو ضرور کریں، کیونکہ اس میں سے ہی آتے ہیں، تبھی یہ ٹاپکس جو ہے وہ میں کمپائل کر کے آپ لوگوں کے سامنے لے کر آئی ہوں۔